السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے شعر کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو جنگل کا بادشاہ تو تھا، لیکن اس کے مسائل عام جانوروں جیسے نہیں بلکہ بالکل جدید دور کے انسانوں جیسے تھے۔ ایک دن شیر اپنی غار کے بہر بڑے روب سے بیٹھا تھا اور زور سے دھاڑ مار کر بولا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ قریب درخت پر بیٹھا بندر بولا، بادشاہ سلامت، یہ بات آپ روز 50 بار بتاتے ہیں، آپ تو جنگل کے بچے بھی یہ رٹا لگا چکے ہیں۔ شیر نے غصے میں پوچھا، تو پھر کیا کروں؟ بندر بولا، کچھ نیا کرے، لوگ بور ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر شیر سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے دن اس نے پورے جنگل میں اعلان کر دیا کہ اب وہ جدید دور کا بادشاہ بنے گا اور سوشل میڈیا پر آئے گا۔ لومڑی نے پوچھا، موبائل کہاں ہے؟ شیر بولا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چنانچہ سب جانوروں نے چندہ جمع کر کے اس کے لیے موبائل خریدا۔ شیر نے پہلی سیلفی لینے کی کوشش کی، لیکن تصویر میں صرف اس کی ناک نظر آئی۔ بندر اتنا ہنسا کہ درخت سے نیچے گر گیا اور بولا، یہ سیلفی نہیں، ناک کی دستاویزی فلم ہے۔ شیر نے دوسری تصویر لی تو آنکھیں بند تھیں، تیسری لی تو کان غائب تھے، چوتھی لی تو موبائل ہاتھ سے گر گیا۔ شیر نے تنگ آ کر کہا، یہ انسان روز اتنی تصویریں کیسے بناتے ہیں؟ لومڑی بولی، ان کے پاس وقت بہت ہوتا ہے۔ شیر نے جواب دیا، میرے پاس صرف بھوک ہوتی ہے۔ چند دن بعد شیر نے ولاگ شروع کر دیا۔ اس نے کیمرہ آن کیا اور بولا، السلام علیکم دوستو، آج ہم شکار کریں گے۔ اتنے میں ہرن دور سے چلایا، شکریہ پہلے بتانے کا، اور پورا ریوارڈ بھاگ گیا۔ شیر حیران رہ گیا، پھر اس نے سوچا آن لائن کھانا منگواتا ہوں۔ اس نے خرگوش کو فون کیا اور کہا، مجھے 10 کلو گوشت چاہیے۔ خرگوش نے پوچھا، کیش آن لائن ڈلیوری؟ شیر بولا، میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ خرگوش نے جواب دیا، ہمیں بادشاہت نہیں، پیسے چاہیے۔ شیر نے جیب دیکھا تو خالی تھی۔ بندر فوراً بولا، آج معلوم ہوا کہ روب سے بل ادا نہیں ہو۔ ایک نئی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں شیر کہہ رہا تھا، دوستو اگر میری مشکلات پسند آئی ہوں تو میں فٹنس کا شوق پا لیا، اور اعلان کیا کہ اب وہ جم جائے گا۔ پہلے دن 5 منٹ دوڑا، دوسرے دن 3 منٹ دوڑا، تیسرے دن صرف جم کے باہر تصویر بنوائی، اور چوتھے دن اعلان کر دیا کہ اصل فٹنس دل میں ہوتی ہے۔ لومڑی نے پوچھا، یعنی جم چھوڑ دیا؟ شیر بولا، نہیں، جم کو موقع دے رہا ہوں کہ وہ مجھے یاد کرے۔ پورا جنگل ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ کچھ دن بعد شیر نے شادی کا فیصلہ کیا۔ پہلا رشتہ آیا تو اس نے پوچھا، کھانا پکانا آتا ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ شیر بولا، مجھے بھی نہیں آتا۔ اگلا دوسرا رشتہ آیا تو اس نے پوچھا، غصہ تو نہیں کرتی؟ جواب آیا، بہت کرتی ہوں۔ شیر فوراً بولا، پھر گھر میں ایک ہی شیر کافی ہے۔ تیسرا رشتہ آیا تو لڑکی والوں نے کہا، بس ایک شرط ہے، روزانہ شاپنگ کرواؤ گے۔ یہ سنتے ہی شیر کو چکر آ گیا اور وہ غار کے اندر بھاگ گیا۔ بندر باہر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگا، بادشاہ سلامت کو مالی جھٹکا لگ گیا ہے۔ ایک دن شیر نے استاد بننے کا فیصلہ کیا اور کلاس لگا لی۔ اس نے پہلے پوچھا، جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ سب نے جواب دیا، آپ۔ شیر بہت خوش ہو گیا۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا، سب سے طاقتور کون ہے؟ سب نے پھر کہا، آپ۔ شیر اور خوش ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا، سب سے عقل مند کون ہے؟ پورا جنگل خاموش ہو گیا۔ کافی دیر بعد بندر نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا، اس سوال پر ابھی تحقیق جاری ہے۔ شیر نے غصے میں دیکھا تو سب جانور ہنسنے لگے۔ شام کو شیر ایک چٹان پر بیٹھا اداس تھا۔ لومڑی نے پوچھا، بادشاہ سلامت کیا ہوا؟ شیر نے لمبا سانس لیا اور بولا، پہلے زندگی صرف شکار کرنا پڑتا تھا، اب موبائل سنبھالوں، سیلفیاں بناؤں، ویڈیوز اپلوڈ کروں، فالورز بڑھاؤں، جم جاؤں، شادی کی فکر کروں، ہر وقت نئی مصیبت۔
लोमड़ी हंसकर बोली, बादशाह सलामत, आप जंगल के बादशाह हैं, यूट्यूब पर नहीं। शेर ने कि अब वो सादा ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन अगली सुबह पूरे जंगल में एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाथी वज़न कैसे कम करता है। और ये सुनकर पूरा जंगल हंसते हंसते ज़मीन पर लूट-पुट हो गए।